بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بوڑھے نے پوچھا، بیٹی تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ بابا میرا نام عارفہ ہے، میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، میں یتیم ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ بوڑھا بولا، اوہ اللہ رحم کرے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یتیموں سے پیار و محبت سے پیش آؤ، ان سے ہمدردی کرو۔ دیکھو میری ایک بیٹی ہے، میری دوسری بیٹی بن کر تم اس کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ لڑکی بولی، بابا یہ تو میرے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی، میں تیار ہوں، تو پھر بسم اللہ، چلو میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے اپنا سامان سمیٹا اور لڑکی کو ساتھ لیے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مچھلی والا آواز لگا رہا تھا، تازہ مچھلی سستے داموں لے لو۔ بوڑھے نے سن کر کہا، میری بیٹی رضیہ روزانہ مچھلی کی فرمائش کرتی ہے، اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے جو میں لوں۔ لڑکی بولی، بابا دیکھ لیتے ہیں، شاید کوئی سستی مچھلی مل جائے۔ وہ دونوں مچھلی کے ٹھیلے پر پہنچے تو لڑکی کی نظر ایک سرخ مچھلی پر پڑی۔ اس نے مچھلی والے سے پوچھا، یہ مچھلی کتنے کی ہے؟ یہ 8 پیسے کی ہے۔ بھائی ہمارے پاس صرف 4 پیسے ہیں، 4 پیسوں میں دے دو۔ مچھلی والے نے لڑکی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں وسیع التجا تھی۔ اس نے کہا، اتنی بڑی مچھلی اور 4 پیسے؟ پھر کچھ سوچ کر بولا، اچھا چلو لے جاؤ۔ لڑکی نے فوراً اپنے پلوے سے 4 پیسے کھولے اور مچھلی والے کو دے کر مچھلی اٹھا لی۔ بوڑھا خوش ہو گیا اور لڑکی سے کہنے لگا، آج تمہاری بہن رضیہ کی خواہش پوری ہو جائے گی، بہت دنوں سے مچھلی پکانا چاہ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر بوڑھے نے عارفہ کو اپنی بیٹی رضیہ سے ملوایا اور کہا، یہ بھی تمہاری طرح میری بیٹی ہے، اب میری ایک نہیں 2 بیٹیاں ہیں۔ عارفہ نے رضیہ کو مچھلی دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو آج ہم نے تمہاری خواہش پوری کر دی۔ عارفہ نے جیسے ہی سرخ مچھلی کا پیٹ چاک کیا اور آلائش صاف کرنے لگی، اس میں سے بڑے انگور کی مانند ایک چمکتا ہوا پتھر نکلا۔ اس پتھر کی چمک آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی۔ عارفہ نے اسے بوڑھے کو دیتے ہوئے کہا، بابا یہ ہیرا ہے۔ بوڑھے نے پوچھا، تم کیسے جانتی ہو؟ یہ عام پتھر بھی تو ہو سکتا ہے۔ بابا میں جانتی ہوں، میری بات کا یقین کریں، یہ بہت مہنگا بکے گا، اسے سنبھال کے رکھیں اور 10,000 روپے سے کم قیمت پر ہرگز فروخت نہ کیجیے گا۔ عارفہ نے بوڑھے کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ وہ بوڑھے کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ محل میں کنیزہ رہ چکی تھی اور اسے ہیروں کی خوب پہچان ہے۔ بوڑھا بولا، بیٹی میری بات کو کون یقین کرے گا؟ یہ ہیرا خود ایک یقین ہے۔ جب سنار اور جوہری آپ کو یہ رقم دینے کے لیے تیار ہوں گے تو آپ کو خود یقین آ جائے گا۔ وہ کم میں لینا چاہیں گے لیکن آپ 10,000 سے 1 پیسہ کم نہ کیجیے گا۔ وہ اتنے پیسے خوشی سے دے دیں گے کیونکہ اس کی اصل قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ عارفہ نے بوڑھے کو یقین دلایا۔ اگلے دن بوڑھا عارفہ کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے گھر سے نکلا اور صرافہ بازار پہنچ گیا۔ ہر جوہری کی آنکھیں ہیرے کو دیکھ کر چمک اٹھیں اور وہ یہی سوال کرتا تھا کہ تمہیں کہاں سے ملا؟ پھر وہ مصنوعی سی لاپرواہی دکھا کر کم دام لگاتا، لیکن بوڑھا عارفہ کی ہدایت کے مطابق یہی جملہ دہراتا، میں 10,000 روپے سے 1 پیسہ کم نہ لوں گا۔ بوڑھے کے ہیرے کی خبر پورے صرافہ بازار میں پھیل گئی۔ ہر جوہری اسے کم داموں خریدنا چاہتا تھا۔ آخر ایک بڑے صراف نے 5,000 روپے لگائے جس کے پاس کئی صراف جمع تھے۔ بوڑھے نے وہی جملہ دہرا دیا۔ ایک طرف سے آواز آئی، دے دو میاں جی یہ جو مانگ رہا ہے ورنہ سودا ہاتھ سے نکل جائے گا، لگتا ہے کسی نے اسے سکھا پڑھا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر بڑے صراف نے تجوری میں سے 10,000 روپے نکالے اور بوڑھے کو دے کر ہیرا اسے لے لیا۔ 10,000 روپے لے کر جب بوڑھا گھر پہنچا تو خوشی سے نہال ہو رہا تھا۔ اس نے عارفہ سے کہا، بیٹی تو اچھی قسمت والی ہے، تیری شکل میں خوش نصیبی میرے گھر میں آئی ہے۔ نہیں بابا، اللہ نے آپ کی سن لی ہے، آپ نے ایک بے سہارا لڑکی کو سہارا دیا، اللہ کو آپ کی یہ بات پسند آئی اور اس نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے نواز دیا۔ عارفہ نے جواب دیا، آج اچھا سا کھانا پکاؤ، گوشت پکاؤ، مدت ہوئی گھر میں گوشت نہیں پکا۔ بوڑھا بچوں کی طرح خوش ہو کر بولا۔ اس رقم سے بوڑھے نے اچھے علاقے میں کشادہ سڑک کے کنارے ایک بڑا سا 2 منزلہ مکان خریدا، اوپر کی منزل میں رہائش تیار کی اور نیچے ایک بہت بڑی دکان کھول لی جس میں ہر قسم کا سامان رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھے کی دکان چمک گئی اور عارفہ کی دکان کے نام سے پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ بوڑھے نے اپنی دکان کا نام اپنی دوسری بیٹی عارفہ کے نام پر رکھا تھا جسے وہ بہت نصیبوں والی سمجھتا تھا۔ دکان خوب چلنے لگی تو بوڑھے نے بہت سارے ملازم رکھ لیے اور وہ خود سیٹھ بن کر گاہکوں سے پیسے وصول کرتا رہتا۔ بوڑھے اور اس کی دونوں بیٹیوں کی زندگی عیش سے گزرنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دونوں وزیر زادے جنگل میں شکار کھیلنے آئے تو انہیں بوڑھے کا خیال آیا اور وہ بوڑھے کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کے ٹھکانے پر پہنچے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک جوان آدمی بیٹھا رسیاں بن رہا ہے۔ انہوں نے اسے پوچھا کہ یہاں ایک بزرگ رسیاں بنا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ارے جناب وہ تو اب بڑے بیوپاری بن گئے ہیں، شہر میں سب سے بڑی دکان انہی کی ہے، جوان رسی بان نے جواب دیا۔ رسی بان سے بوڑھے کا پتہ لے کر جب وہ ذرا آگے بڑھے تو ایک وزیر زادے نے دوسرے سے کہا، لگتا ہے تمہارے دوئے ہوئے 500 سکے کام آ گئے۔ دونوں وزیر زادے بوڑھے رسی بان کی دکان پر پہنچ گئے اور سیٹھ کی گدی پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر حیرت و مسرت میں ڈوب گئے۔ بوڑھے نے انہیں پہچان لیا، فوراً گدی سے نیچے اتر کر ان کی قدم بوسی کی اور دکان میں لے گیا۔ بڑے صاحب یہ سب کیسے ہوا؟ کیا میرے دیے ہوئے 500 سکے کام آ گئے؟ بوڑھے کی مدد کرنے والے وزیر زادے نے سوال کیا۔ جواب میں بوڑھے نے تمام داستان سنائی اور کہا، اللہ نے اس لڑکی کو میرے گھر میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا ہے، یہ دکان بھی اسی کے نام پر ہے۔ پھر تم ہم آپ سے
اس بیٹی سے ضرور ملنا چاہیں گے؟ دونوں وزیر زادے یک زبان ہو کر بولے ضرور ضرور ملواؤں گا، اور میں آپ کو کھانا کھائے بغیر واپس نہیں جانے دوں گا، مجھے بھی خدمت کا موقع دیجیے۔ بوڑھے نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ عارفہ کو دیکھ کر دونوں وزیر زادے حیران رہ گئے، وہ انہیں بہت اچھی لگی۔ رحم دل وزیر زادے جس نے 2 مرتبہ بوڑھے کی مدد کی تھی، اس نے بوڑھے سے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ بوڑھا وزیر زادے کے احسان تلے دبا ہوا تھا، اس لیے وہ کچھ نہ کہہ سکا، البتہ عارفہ سے اس کی مرضی ضرور معلوم کی۔ اسے راضی پا کر بوڑھا بہت خوش ہوا اور وزیر زادے کی خوشخبری سنائی اور کہا اپنے والد سے کہیے کہ وہ باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں تاکہ شایان شان طریقے سے تمام کام انجام دیے جا سکیں۔ کچھ دن بعد وزیر زادے کے والد جو بادشاہ کے وزیر خاص تھے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر بوڑھے کے گھر پر پہنچ گئے۔ وزیر موصوف اور ان کے لاؤ لشکر کو دیکھ کر بوڑھے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پورے محلے میں شور مچ گیا کہ بوڑھے کی بیٹی عارفہ کا شاہی محل سے رشتہ آیا ہے۔ طے شدہ تاریخ اور دن پر ہاتھیوں سے سوار عارفہ کی بارات آ گئی۔ بارات کے آگے نقارچی، سازندے اور شہنائی نواز تھے جو آمد بارات کا پتہ دے رہے تھے۔ وزیر زادہ ایک سجے ہوئے ہاتھی پر سوار تھا، اس کے پیچھے وزیر خاص اپنے خاص ہاتھی پر سوار تھے۔ ان کے پیچھے ہاتھیوں کی ایک قطار تھی جن پر دیگر معزز مہمانوں کے علاوہ قیمتی اور نایاب تحفے بھی تھے جو ہودوں پر لدے ہوئے تھے۔ ہر ہودے میں ایک کنیز زیورات اور قیمتی ملبوسات سنبھالے بیٹھی تھی۔ ہاتھیوں کے پیچھے پالکیوں کی قطار تھی جن میں شہزادیاں، وزیرزادیاں اور بیگمات جلوہ افروز تھیں۔ بارات کے دونوں جانب چاق و چوبند خدام چل رہے تھے۔ بارات کے پیچھے مستعد گھڑ سواروں کا محافظ فوجی دستہ تھا۔ ایسی شاندار بارات تو محلے والوں نے کیا پورے شہر والوں نے نہیں دیکھی تھی۔ بارات دیکھنے کے لیے پورا شہر امڑ آیا۔ بوڑھے نے بھی بارات کے استقبال گھر کی سجاوٹ، خوبصورت شامیانے لگانے اور قالینوں کے فرش بچھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنی تجوری کا منہ کھول دیا اور بارات کی ضیافت پر بے دریغ خرچ کیا اور پروقار مہمانوں کے شایان شان ایسا انتظار کیا کہ سب اش اش کر اٹھے۔ بوڑھا سب سے کہتا تھا کہ یہ سب کچھ میری بیٹی عارفہ کے نصیب سے مجھے ملا ہے، میں اس کی شادی میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ عارفہ کہتی تھی نہیں بابا، اللہ کو آپ کی کوئی بات، کوئی نیکی بہت پسند آئی اور اس نے آپ پر اپنا فضل و کرم کر دیا، مگر بوڑھا یہی کہتا تھا بیٹی یہ سب تمہارا مقدر ہے۔ عارفہ کی شادی وزیر زادے سے بخیر و خوبی انجام پا گئی اور وہ پرنم آنکھوں سے رخصت ہو کر وزیر کے محل پہنچ گئی۔ بوڑھا عارفہ کو رخصت کرتے ہوئے ایک باپ کی طرح بہت افسردہ تھا، آنسوؤں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی تھی۔ وزیر خاص جس کی حیثیت وزیر اعظم جیسی تھی، اس کا محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آج وزیر زادے اور عارفہ کی تقریب ولیمہ تھی۔ عارفہ قیمتی لباس میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھی تھی، اس کی نشست کو خصوصی طور پر سجایا گیا تھا، جس پر بیٹھی وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ رزق برق لباس زیب تن کیے ہوئے تقریباً تمام مہمان آ چکے تھے۔ ہر طرف رنگ و بو کا ایک طوفان تھا، صرف بادشاہ سلامت اور ان کی ملکہ کا انتظار تھا جو آنے والے تھے۔ اچانک محل میں بات اب با ملاحظہ کا شور اٹھا اور بادشاہ سلامت اپنی ملکہ اور وزیر خاص کے ساتھ تقریب میں تشریف لے آئے۔ ان کے استقبال کے لیے وزیر زادہ اور عارفہ اور تمام مہمان کھڑے ہو گئے اور آداب بجا لائے۔ وزیر خاص نے دلہن سے بادشاہ سلامت کا تعارف کروایا۔ عارفہ کو دیکھ کر بادشاہ چونک گیا اور پھر اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تم شاید عارفہ ہو؟ جی ہاں بادشاہ سلامت، میں عارفہ ہی ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ میری ایک بات سے ناراض ہو کر آپ نے مجھے محل سے نکال دیا تھا، لیکن دیکھیے بادشاہ سلامت میرے مقدر میں محل تھا، محل مجھے پھر مل گیا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم نے کہا تھا کہ میں اپنے مقدر کی وجہ سے محل میں ہوں۔ عارفہ نے پوچھا بادشاہ سلامت کیا میری یہ بات غلط تھی؟ بادشاہ نے کہا تمہارے موجودہ حالات اور مقام و مرتبہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری بات درست تھی۔ واقعی یہ ٹھیک ہے کہ انسان کا مقدر اس کے ساتھ ہے، لیکن اسے تدبیر، عقل اور جد و جہد سے بھی کام لینا چاہیے۔